احتیاطی سے خطرہ بڑھنے لگا۔ کورونا کی چوتھی لہر کے پھیلاؤ کا خدشہ۔ 18 جولائی تک ہفتہ پابندی SOPs اور ویکسینیشن منانے کا فیصلہ۔ ہوٹلز، ریسٹورانٹ، جم، شادی ہالز کے لیے نئے SOPs طے ہوں گے۔ شادی ہالز میں صرف ویکسینیٹڈ افراد کو آنے کی اجازت ہوگی۔ سینما میں فلم دیکھنے کے لیے بھی ویکسین کا سرٹیفکیٹ دکھانا لازم ہوگا۔ پبلک مقامات کی چیکنگ کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ مانیٹرنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں خصوصی کنٹرول روم قائم۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق SOPs ویک منانے کا مقصد عید پر کورونا پھیلاؤ روکنا ہے۔ موذی وائرس کے حملے تیز۔ لاہور میں آج بھی 3 مریض انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 120 نئے کیسز رپورٹ۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین لگانے کا عمل جاری۔ LDA سپورٹس کمپلیکس میں ویکسین لگوانے والوں کا رش۔ چیئرمین کورونا ایڈوائزری گروپ پروفیسر ڈاکٹر محمود شوکت کا کہنا ہے کہ فی الحال کورونا ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ عید پر احتیاط نہ کی تو کیسز بڑھ سکتے ہیں۔ مویشی منڈیوں میں سخت SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ نجی اداروں کے عملے کو 5 روز میں ویکسینیشن کرانے کی ڈیڈ لائن۔ ویکسینیشن نہ کرانے پر ریسٹورانٹ، شاپنگ مال اور فیکٹریوں کو سیل کرنے کی وارننگ۔ سرکاری دفاتر، بینک، شاپنگ مالز، ریلوے اسٹیشن، بس اڈوں اور ایئرپورٹ پر ویکسینیشن کے کارڈ بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ ویکسینیشن SOPs پر عمل درآمد اور مویشی منڈیوں کے امور کا جائزہ۔ ماسک پہنو ورنہ چالان کٹے گا۔ سٹی ٹریفک پولیس بھی ویئر ماسک آگاہی مہم میں شریک۔ مال روڈ پر ماسک تقسیم کیے گئے۔ چیف ٹریفک آفیسر سید منتظر مہندی کہتے ہیں روزانہ چالانوں کے ساتھ ساتھ ماسک تقسیم کیے جائیں گے۔ کورونا کی لہر کے دوران 4 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے۔ اب چالانوں کے ساتھ ساتھ ماسک بھی دیے جائیں گے۔ قدرت اہل لاہور پر مہربان۔ مونسون سے قبل بادلوں کی ریہرسل۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش۔ مال روڈ، کینال روڈ، سمن آباد کے علاقوں میں بوندا باندی۔ تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تیز بارش کا امکان۔ مونسون کا سلسلہ اگلے ہفتے تک جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے نوید سنا دی۔ واسا کا ڈسپوزل پمپس کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کا فیصلہ۔ واسا کے بڑوں نے بارشی پانی کے نکاس کے لیے سر جوڑ لیے۔ بارش کی صورت میں تمام افسران اور عملے کو فیلڈ میں رہنے کی ہدایت۔ ہلکی بارش نے مویشی منڈیوں میں انتظامات کا پول کھول دیا۔ لکھو ڈیر منڈی پانی میں ڈوب گئی۔ بیوپاری اور خریدار پریشان۔ منڈی ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگی۔ بیوپاری گندے پانی میں مویشی باندھنے پر مجبور۔ جانور بیمار پڑنے اور بیماریاں پھیلانے کا خدشہ۔ فنڈز کی کمی یا عدم توجہ راوی اور سگیاں گیٹس کی تزئین و آرائش کا منصوبہ التوا کا شکار۔ تاریخی عمارتوں کی طرز پر تعمیر کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ منصوبے کے لیے مختص 5 کروڑ روپے کے فنڈز جاری نہ ہوئے۔ چیف کارپوریشن آفیسر کہتے ہیں جلد تعمیراتی کام شروع کر دیا جائے گا۔ داخلی اور خارجی راستوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا۔ گنگا رام اسپتال میں خاتون کے بلڈ گروپ کی غلط نشاندہی کا معاملہ۔ پاکستان سٹیزن پورٹل پر شہری کی شکایت کام کر گئی۔ MS نے معاملے پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ مریضہ کا بلڈ گروپ O پازیٹیو تھا لیکن لیب نے بھی پازیٹیو بتایا۔ غلط بلڈ لگنے سے مریضہ کی حالت بگڑ گئی۔ مریضہ کے گزشتہ 4 روز سے ڈائلسس جاری۔ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم ذی الحج 12 جولائی پیر کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ 21 جولائی بدھ کو ہوگی۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔
بڑی عید کے لیے شہر میں صفائی کا بڑا پلان، آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے 15 لاکھ سے زائد ویسٹ بیگز گھر گھر تقسیم کیے جائیں گے۔ LWMC نے عید پر 15,000 ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی عائد کر دی۔ شہر کی 274 یونین کونسلز میں 290 کیمپس فعال کیے جائیں گے۔ 5 اضافی ڈمپنگ سائٹس کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ بڑی عید پر پکوان بھی پڑیں گے بڑے ہی مہنگے۔ مٹن اور بیف کڑاہی کے لوازمات مہنگے ہو گئے۔ سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 13 سبزیاں مہنگی ہو گئیں۔ پیاز 60، ٹماٹر 80، لہسن 230، ادرک 600 روپے کلو تک فروخت۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر۔ مرغی کا گوشت 3 روپے فی کلو سستا کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں چکن 255 روپے فی کلو پر برقرار۔ انتظامیہ منافع خوروں کے آگے بے بس، اوپن مارکیٹ میں سرکاری نرخ نامے کوئی نہ مانے۔ سستا آٹا اور چینی خواب بن گیا۔ 85 روپے کلو والی چینی 105 روپے میں بکنے لگی۔ 860 روپے والے آٹے کا تھیلا 1100 روپے تک فروخت۔ شہری مہنگی اشیاء خورونوش خریدنے پر مجبور۔ شاہکام فلائی اوور کی تعمیر کے منصوبے میں اہم پیش رفت۔ فلائی اوور کی تعمیر کے لیے 24 پائلیں مکمل ہو گئیں۔ تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے لیے VCLDA SM عمران کا دورہ۔ 2 ارب 80 کروڑ روپے مالیت کے شاہکام فلائی اوور کی تعمیر 10 ماہ میں مکمل ہوگی۔ LDA سرکاری اثاثے محفوظ کرنے میں ناکام۔ واسا کے اسفالٹ پلانٹ ناکارہ ہونے کا انکشاف۔ 50 کروڑ مالیت کے LDA کے 2 اسفالٹ پلانٹ بند ہو گئے۔ سابق چیف انجینئر نے پلانٹس کی پرائیویٹائزیشن کے نام پر مشینری بند کر دی تھی۔ میگا پروجیکٹس پر اسفالٹ لینے کے لیے LDA کو پرائیویٹ افراد کا سہارا لینا پڑ گیا۔ شہباز شریف کا FIA پر ہراساں کرنے کا الزام۔ FIA افسران اونچی آواز میں ہنس کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے ساتھ FIA میں بدتمیزی ہوئی۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا عدالت میں بیان۔ منی لانڈرنگ سکینڈل میں باپ بیٹا عدالت پیش۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عبوری درخواست ضمانت میں 2 اگست تک توسیع کر دی گئی۔ ڈائریکٹر FIA نے تمام الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں تمام افراد سے عزت اور احترام سے تفتیش کی جاتی ہے۔ شہباز شریف کو کافی پیش کرنے کی آفر بھی کی گئی۔ شہباز شریف نے کسی سوال کا ذمہ داری سے جواب نہیں دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر صاحبزادہ محبوب سلطان کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، ترقیاتی منصوبوں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سردار عثمان بزدار بولے عوام کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ لیسکو انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی، لاکھوں روپے کا نقصان۔ ہلوکی کے نواحی گاؤں میں بجلی کے تار بھینسوں پر گر گئے۔ کرنٹ لگنے سے 9 بھینسیں ہلاک ہو گئیں۔ اہل علاقہ نے لیسکو انتظامیہ کو حادثے کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ بھینسوں کے مالک کا کہنا ہے کہ لیسکو کو لٹکتی تاروں کے بارے میں کئی بار درخواستیں دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ کرکٹر عمر اکمل سے سیلفی لینے پر جھگڑے کا معاملہ۔ پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ نشے میں دھت ملزمان نے زبردستی سیلفی لینے کے لیے روکا۔ جھگڑا عمر اکمل کے گھر کی دہلیز پر ہوا۔ FIR کا متن۔ پولیس نے ملزمان سے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ایک دن سرحدوں کے محافظوں کے ساتھ طلبہ کا لاہور گیریزن کا مطالعاتی دورہ۔ پاک فوج کے روزمرہ امور اور تنظیمی ڈھانچے سے روشناس ہوئے۔ طلبہ نے ٹینکوں کی سواری اور آرمرڈ گاڑیوں میں خصوصی دلچسپی قائم کی۔ ISPR کے مطابق طلبہ نے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور عزم و حوصلے کو بھی سراہا۔
لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر انتظام انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات کا آغاز، شہر بھر سے 1,90,000 طلبہ کی شرکت، امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ۔ لارنس روڈ مرکزی امتحانی سینٹر میں گرمی کی شدت سے طالب علم بے ہوش ہو گیا، چیئرمین لاہور بورڈ کا مختلف سینٹرز کا دورہ، کرونا SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔